اس کی توبہ بھی قبول کرے گا اور اس کے پہاڑوں جیسے گناہ کو پہاڑوں جیسی نیکیوں میں بدل دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلی حضرت۔ بس اب جلدی جلدی اپنی بات ختم کرنے بیٹھے رہو، ابھی جب آئیں گے تو ہم کھڑے ہوں گے، آپ بیٹھے رہیں گے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ تیسری بات اللہ کے قرآن میں یہ بیان کی، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي طَعَامُ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ خرابی ہے نمازیوں کے لیے جو نمازوں کو بھول بیٹھے۔ بات بے نمازیوں کی نہیں ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ نمازیوں کی۔ یعنی کون سے نمازی؟ یہاں پر توجہ دے، وہ جو جمعہ نماز پڑھتے ہیں، وہ جو فجر پڑھ لیا تو ظہر چھوڑ دی، عصر پڑھ لیا تو مغرب چھوڑ دی، مغرب پڑھ لیا تو عشاء چھوڑ دی۔ یاد رکھو ایسے نمازیوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ بیل ہے، بیل۔ اور بیل کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایسا کنواں ہے کہ جس میں اگر ایک پتھر کو ڈال دیا جائے تو 70,000 سال کے بعد وہ پتھر اس کی تہ میں پہنچے۔ ایک چٹان ڈال دی اور اس میں کسے داخل کیا جائے گا؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز میں کاہلی کرتے ہیں۔ بلکہ دوستو بات اگر نماز کی آئی ہے تو ایک بات ذرا اچھی طریقے سے سن لیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، بہت توجہ سے سننا۔ اس عورت نے بہت رو رو کر کے اپنا معروضہ پیش کیا، حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ دعا کریں میرے حق میں کہ اللہ مجھ پاپن کے گناہ کو معاف کرے، میں بہت بڑی پاپی ہوں۔ اس عورت نے جب یہ بات کہی اور اس کا رونا، اس کی گریہ دیکھی حضرت موسیٰ نے، تو حضرت موسیٰ نے اس عورت سے کہا، اے عورت آخر تم نے ایسا کیا کر دیا کہ تو اتنی زیادہ شرمندہ ہے، اتنے آنسو بہا رہی ہے، اتنا رو رہی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ معاذ اللہ میں نے اپنا منہ کالا کیا، معاذ اللہ، اور پھر اس زنا کی وجہ سے جو حمل ٹھہرا، اولاد پیدا ہوئی، تو اس اولاد کو پیدا ہونے کے بعد میں نے قتل کر دیا، مار دیا۔ معاذ اللہ، میں نے یہ دو بڑے گناہ کیے۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ زنا، اور دوسرا گناہ اپنے بچے کا، اس ناجائز بچے کا قتل۔ اللہ اکبر! جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، آپ جلال میں آ گئے، فرمایا اے عورت نکل جا میری محفل سے، نکل جا میری بارگاہ سے، دور ہو جا مجھ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو اور کہیں میں بھی اس میں جو ہے وہ گرفتار نہ ہو جاؤں۔ یہاں پر میں میری بہنوں سے ایک بات کہوں گا، بھائیوں سے ایک بات کہوں گا کہ زنا اتنا بڑا پاپ ہے کہ موسیٰ جیسے نبی زانی سے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اور کیا کہہ رہے کہ زانی پر جو اللہ کا عذاب اترتا ہے وہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ میں اسی عذاب کی وجہ سے تجھے دور ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو برے اعمال سے بچاؤ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب جب وہ عورت چلی گئی تو جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ جو عورت آپ کے پاس آئی تھی آپ نے اسے واپس کیوں بھیج دیا؟ واپس کیوں بھیج دیا؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات اتنی ہے کہ اس عورت کے گناہ بہت بڑے تھے۔ کہا اس کے کیا گناہ تھے؟ ایک تو یہ کہ وہ عورت زانیہ تھی، نمبر دو اس نے اپنے بچے کو قتل کیا، قاتلہ تھی، اسی لیے میں نے اسے دور کر دیا۔ اب توجہ سے سننا اغوان پور والوں، بہت توجہ سے سننا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ
کیا میں تمہیں اس آدمی کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جس کا گناہ اللہ کے نزدیک اس عورت کے گناہ سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ جناب موسیٰ نے فرمایا اے جبریل، بھلا اس عورت کے گناہ سے بڑا کس کا گناہ ہو سکتا ہے؟ اس عورت کے پاپ سے بڑا کس کا پاپ ہو سکتا ہے جو بچے کے قتل کرنے والا ہے، جو معاذ اللہ زانیہ ہے؟ اللہ اکبر! اب توجہ سے سنو، جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلیم، بات یہ ہے کہ اس عورت سے بڑا گناہ اس کا ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے قضا کر دے۔ اللہ اللہ کے نزدیک زنا کرنے سے بڑا گناہ ایک وقت کی نماز چھوڑنا، قتل کرنے سے بڑا گناہ ایک وقت کی نماز چھوڑنا ہے۔ اور آج مسلمان بالکل بے دھڑک اعلانیہ طور پر نمازوں کو قضا کر رہا۔ اب ماہ رمضان آئے گا تب کچھ لوگوں کے چہرے پر داڑیاں بھی آئے گی، سر پر ٹوپیاں بھی آئے گی اور مسجدیں بھی بھرے گی، لیکن جب تک کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آئے گا تو یہ مسلمان مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کے لیے اپنی روش کو بدلو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو قرآن اترا تو اس میں دین کے جھٹلانے والے کی جو تیسری علامت بیان کی گئی وہ یہی بتائی گئی کہ جو نمازوں میں غفلت کرے وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ نمبر 4، اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ جو دکھاوا کرے۔ جی توجہ ہے؟ ہاں، جو دکھاوا کرے وہ بھی دین کو جھٹلانے والا ہے۔ بے شک بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے مولا مجھے میرا اجر دے، مجھے میرا اجر دے۔ اور ان میں بھی ایک روایت ہے بڑی مشہور، اس میں 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک بہت بڑا سخی ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں خوب دولت خرچ کی ہوگی، مدرسے مسجدیں بنائی ہوگی۔ ایک شہید کہلانے والا ہوگا جس نے گردن کٹائی ہوگی، اور ایک قاری قرآن ہوگا یا عالم قرآن ہوگا۔ یہ تینوں جب اللہ کے حضور جائیں گے اللہ فرمائے گا انہیں جہنم میں ڈالو۔ تو اب سخی کہے گا مولا میں نے تو یہ مسجد بنائی، میں نے تو وہ مدرسہ بنائے، میں تو جب گاؤں میں کوئی جلسہ ہوتا، کانفرنس ہوتی تو میں اتنا لاکھ چندہ دیتا تھا، مولا مجھے میرے اعمال کا کیا ثواب ملے گا؟ میں تو مدرسے میں اتنا کروڑ دیتا تھا، میں تو اتنا دیتا تھا۔ اللہ فرمائے گا او سخی تیرا مقصد کیا تھا، تیری انٹینشن کیا تھی، تیری نیت کیا تھی؟ تیرا سواگت کیا جائے، لوگ تجھے سلام کریں، لوگ تجھے پھول ہار پہنائے، لوگ تیری تکریم کریں، لوگ تیری عزت کریں، زمانے میں تیری واہ واہ ہو۔ ہاں تو سن، تو نے جن کے لیے کیا تھا اس کا صلہ تجھے دنیا میں مل گیا، اگر تم میرے لیے کرتا تو میں تجھے قیامت کے دن آج اس کا بدلہ دیتا۔ بے شک بے شک اس سخی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھلے 1 روپیہ دو لیکن اللہ کی رضا کے لیے دو۔ ہاں، وہ کروڑوں کسی کام کے نہیں بے شک جس میں دکھاوا ہو، اور وہ 1 روپیہ بڑا کام کا ہے، کروڑوں روپیوں پر بھاری ہے جو اللہ کی محبت میں خرچ کیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بلکہ حضور فرماتے سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ جی اب آپ سمجھے نا، یہ ہاتھ کتنا قریب ہے نا، کتنا قریب ہے، لو کتنا ہی قریب ہے نا۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ پیسے بعد میں نکلتے، خبر پہلے محلے میں پھیل جاتا ہے۔ ہاں، بلکہ آج کل تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قربانی میں بکرا بھی لاتا ہے نا تو اس بکرے کی بھی تصویر جناب اخبار میں چھپتی ہے کہ فلاں صاحب نے ایسا بکرا ذبح کیا کہ اس پہ نام اللہ لکھا تھا۔
اور اس نے اتنے لاکھ میں اسے خریدا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بس یاد رکھو جو کام اللہ کے غیر کے لیے کرو گے اس کام کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا, اس کام کا کوئی اجر نہیں ملے گا. وہی کام اللہ کے حضور شمار ہے جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, دکھانے کے لیے نہ ہو. اور دوستو پانچویں بات دین کے جھٹلانے والے کے بارے میں, اور یہ آخری بات ہے, اللہ کرے کہ پنجتن پاک کے صدقے ہم اسے سمجھنے والے بن جائیں. پانچویں بات وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, جو برتنے کی چیز, آپ پریشان نہ ہو حضرت, جو برتنے کی چیز, جو برتنے کی چیز پڑوسیوں کو نہ دے, مانگنے والوں کو نہ دے. برتنے کی چیز, برتنے کی چیز. اور دوستو یہ برتنے کی چیز کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں یہ کہ کوئی پانی مانگے تو دے دیا جائے, کوئی آگ مانگے تو دے دیا جائے, کوئی نمک مانگے تو دے دیا جائے, کوئی برتن مانگے تو دے دیا جائے. اگر پڑوسی کسی پڑوسی سے کچھ برتن کا سوال کرے, پانی کا سوال کرے, آگ کا سوال کرے, نمک کا سوال کرے, تو کبھی پڑوسی کو منع نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی پڑوسی کو برتنے کی چیز نہیں دیتا, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ دین کو جھٹلانے والا ہے, وہ دین کو جھٹلانے والا ہے. بہت توجہ سے سننا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی پڑوسی نے کسی سے نمک مانگا اور اس نے اسے پکانے کے لیے نمک دے دیا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نمک سے جتنا کھانا پکا اور جن جن لوگوں نے وہ کھانا کھایا اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر کسی نے پانی دیا اور اس پانی کو کسی نے پیا, تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی کی بھی دو صورت ہے. ایک صورت تو پانی کی یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ کسی کو پانی دینا کہ جہاں پانی ملتا ہو, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آل اسماعیل میں سے غلام صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور آقا فرماتے ہیں اگر کوئی کسی نے پانی کا صدقہ کسی ایسی جگہ پر کیا کہ جس جگہ پر پانی ندارت ہو, پانی نہ ملتا ہو, وہاں پر اگر کسی نے کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا, مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ اسے ایسا ثواب دے گا گویا کسی مرنے والے کو اس نے زندگی عطا کر دی, مرنے والے کو زندگی عطا کر دی. اور کان کھول کر سنو, برتنے کی چیز منع مت کرو. چھوٹی چھوٹی چیز کوئی مانگے, سوئی دھاگا مانگے دے دو, کوئلہ مانگے دے دو, لکڑی مانگے دے دو, آگ جلانے کے لیے آگ لکڑی مانگے دے دو. اور آج کی صورت میں اگر کہوں گیس سلنڈر مانگے, تھوڑا سا اگر راکل مانگے, چولہا مانگے تو دے دو. اس لیے کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو آگ دیا پکانے کے لیے کھانا, اور جب وہ آگ پکانے کے لیے دی گئی اور اس نے اس آگ پر کھانا پکایا, تو اس کھانے کو جتنے لوگوں نے کھایا اللہ ہر کھانے والے کو جس نے کھایا گویا اس آگ دینے والے کو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دے گا کہ اس کی آگ سے اتنے لوگوں نے کھانا کھایا. 5 لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں جنہیں دیندار نہیں کہا جائے گا, دین کا غدار کہا جائے گا. جنہیں دین والا نہیں, دین کو جھٹلانے والا کہا جائے گا. جنہیں سچا دین پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اللہ جنہیں دین کو جھٹلانے والا کہتا ہے, بس اسے اپنے ذہن میں بٹھاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب اللہ. راستہ چھوڑ دیں, راستہ چھوڑ دیں, حضرت کو آنے میں دقت ہو رہی ہے, آگے سے ہٹ جائیں, لوگ ہٹ جائیں, آنے دیں, حضرت کو آنے دیں. اگر آپ نہیں آنے دیں گے تو 1-2 جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بغیر تقریر کر کے حضرت چلے گئے. میں بتا دوں آپ کو, اس لیے راستہ چھوڑ دیں. بلالی میں ایسے ہی ہوا تھا, اسٹیج تک نہیں آنے دیا تھا تو واپس چلے گئے تھے. اگر تقریر سننا چاہتے ہو تو راستہ چھوڑ دیجئے, راستہ چھوڑ دیجئے. حضرت کے بہت خاص ہے اور ایسی تقریر ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت تشریف فرمائے, حضرت کے چہرے کی زیارت کریں, راستہ چھوڑ دیں, راستے میں حضرت کو آنے دیں. میری آواز اگر پہنچی تو سن لیجئے, اگر آپ نہیں آنے دیں گے وقت زیادہ ہوگا تو واپس بھی چلے جائیں گے. اس لیے جب حضرت آ جائیں تو آپ 1 منٹ سے پہلے بیٹھ جائیں گے. ہماری ماں بہنیں تو ابھی سے تشریف رکھیں, ہماری ماں
ماں بہنیں بیٹھ جائیں، ان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بیٹھ جائیے، پردے کا مکمل خیال رکھیں۔ سید صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے، اسٹیج کے ایک دم قریب ہے، ہماری ماں بہنیں بیٹھ جائیں اور آپ حضرات بھی بیٹھے۔ حضرت آ گئے، اسٹیج پہ آ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادے غوث اعظم حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں میرے بھائی، فوراً، میں نے کہا فوراً بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شاہ سید امین القادری صاحب قبلہ، شہزادے غوث اعظم، شہزادے غوث اعظم، شہزادگان آل رسول حضرت علامہ سید محمد قادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ میرے بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، اگر تقریر جلدی سننا چاہتے ہیں تو فوراً بیٹھ جائیے۔ میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا کہ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، ہمارے علماء کرام نے اسٹیج والے ہیں، بیٹھ جائیں، آپ بھی حضرات، آپ حضرات بھی بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے، سید صاحب قبلہ آ چکے ہیں، بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں۔ حضرات یہ بتائیے، سید صاحب قبلہ سے محبت ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو۔ تقریر سننا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ جتنے لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں فوراً بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں۔ اگر تقریر سننا چاہتے ہیں، اگر جو کھڑا رہے گا میں کہوں گا محبت نہیں ہے، بیٹھ جائیں، آپ کی محبت چھوٹی ہے، وعدہ چھوٹا ہے، فوراً بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے۔ دائیں بائیں والے بھی بیٹھ جائیں، مفتی حارث جامعی صاحب قبلہ، پوری کمیٹی کو مبارکباد دیجیے، بیٹھ جائیے۔ جو چینلوں کے پاس میں چینل والے بھی بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں، دائیں بائیں والے سب بیٹھ جائیں۔ ایک بار ذرا بیٹھ جائیے میرے بھائی، بیٹھ جائیے۔ ایک ہاتھ حضرت امام حسن کے نام پر، ایک ہاتھ امام حسین کے نام پر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سید صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور ان سے پہلے جو آل رسول خطاب فرما رہے تھے، بہت اچھی گفتگو تھی، یہ بتانا چاہتے تھے، فرما بردار مصطفیٰ ہو جا، حسب معیار مصطفیٰ ہو جا، رحمت حق خرید لینی تجھے، جن سے بازار مصطفیٰ ہو جا۔ حضرات الحمدللہ جلسہ کامیاب ہے اور بڑی پیاری گفتگو آپ سننے والے ہیں۔ روبرو وہ کبھی اسلام نہیں کر پایا، ایک درویش کو گمنام نہیں کر پایا، خواجہ ہند کا دربار ہٹانے والوں پرتھوی راج بھی یہ کام نہیں کر پایا۔ حضرات خواجہ پیا کی ایک کرامت کو دیکھ کر لشکر تمام کفر کا سکتے میں آ گیا، جیسے ہی حکم پایا ہے شہنشاہ ہند کا، ساغر سمٹ کے ایک کٹورے میں آ گیا۔ اس لیے آپ بیٹھ جائیے حضرات، بڑی پیاری گفتگو، بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں، دونوں سائڈ کے لوگ بیٹھ جائیں۔ میں آپ ہی سے گزارش کر رہا ہوں، اب میں آپ کے سامنے ہندوستان کی اس عظیم المرتبہ شخصیت کی بارگاہ پروقار میں عقیدت مندانہ عریضہ پیش کر رہا ہوں، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، جن کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مثل ہے، لیکن اظہار عقیدت کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان کی تقریر میں سورج کی چمکتی ہوئی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چمک، کہکشاں کا جمال، پھولوں کی مہک، غنچوں کی چٹک، بھوروں کا تکلم، انگلی وانی چمن کا ترنم، کلیوں کا نکھار، بہاروں کا باغ پایا جاتا ہے۔ حضرت آنے والے ہیں، چہرے کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، تو سید صاحب قبلہ کی آگے آئے گی، لیکن مفتی حارث صاحب قبلہ نے مجھے نام دیے ہیں فارغین کے، جو بچے آپ کے مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، میں بہت تیزی کے ساتھ ان بچوں کا نام پکار رہا ہوں۔ حافظ الحاج عبد القادر ابن فرمان علی اقبال براباد، جلدی بچے آتے ہیں، فوراً آتے ہیں، ایک ساتھ سب آ جائیں۔ حافظ محمد شادی رضا ابن فاضل رضا جواہر نگر مرادآباد، حافظ محمد عروج رضا ابن مرحوم محمد فراست سرائے خجور مرادآباد، حافظ محمد انس رضا ابن رئیس احمد چٹکالی مرادآباد، حافظ عبد الرحیم ابن رحمت علی اقبال مرادآباد۔ جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، ان کے والد صاحب بھی، جو ان کے والد آئے ہوئے بچے کے وہ مفتی صاحب کی فرما رہے ہیں، تو ان کو بھی نوازا جائے گا اور ان کو بھی سماج